حدیث نمبر 9، جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے۔ اب بیٹا اس حدیث مبارکہ میں جو ہے وہ قوم کی جو ہے وہ غلط کاموں پر، جو غلط اور ناجائز کاموں پر ہے جو ہے اس پر بے جا حمایت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس حدیث میں جو ہے وہ یہ ہے کہ غلط کاموں میں تعاون کرنے والے جو تعاون کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، ان کے ضمیر کو جو ہے وہ ایک بہترین مثال دے کر جوڑا گیا ہے کہ ان کی مثال کیسی ہے۔ تو یہاں پر اپنی قوم سے محبت بیٹا کرنا کوئی بھی جو ہے وہ بری بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ اب اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ تعصب کی ممانعت کی گئی ہے کہ تعصب اپنی قوم، اپنی خاندان یا وطن سے محبت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس بات کا نام ہے کہ تم ظلم میں بھی ان کو جو ہے وہ مدد کرنا جو ہے وہ جائز سمجھے۔ تعصب کو برے معنی میں لیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ یہ ہے کہ اپنی قوم کو جو ہے وہ برے کام، اب یہ تعصب کے معنی اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ بیٹا کہ اپنی قوم کے برے کام بھی اچھے معلوم ہوں اور دوسروں کی اچھائیاں بھی جو ہے وہ برائیاں نظر آ رہی ہوں، ان کی اچھائیوں میں برائیاں نظر آ رہی ہوں، تو اس قسم کی برتاؤ، سلوک اور رویوں سے بچنا چاہیے اور ہر حال میں جو ہے وہ عدل و انصاف کا دامن جو ہے وہ ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے رہنا چاہیے۔ اب جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم لوگ بہترین مثال دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ میں جب قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت نے جب چوری کی تھی اور اسے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا تاکہ اسے سزا دی جائے، تو قریش کے لوگوں نے یہ بات جو تھی ان کو اچھی نہیں لگی۔ انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سفارش کروانے کی کوشش کی، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں کو بلایا اور ایک خطبہ دیا اور فرمایا، تم سے پہلے کی اقوام اس لیے ہلاک ہوئی کیونکہ ان کی نظر میں جو شرفا تھے انہیں اگر ان سے کوئی غلط کام کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور کوئی عام آدمی ایسا کرتا تو اس کو سزا دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتا، یعنی کہ ان کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تو بیٹا یہاں پر اب اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ایک شائستہ اور مہذب قوم کے افراد جو ہے وہ اس بات کا شعور رکھتے ہیں کہ وہ اچھے اور برے، نیک اور بد، حق اور باطل یعنی سچ اور جھوٹ، خیر اور شر، جائز اور ناجائز، کھرے اور کھوٹے میں تمیز کر سکے۔ لہٰذا غلط، ناجائز اور غیر قانونی کاموں میں مدد نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لینا ہی عقل مندی ہے، ورنہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کی عزت دوسری قوموں کی نظروں میں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ ذلت کی زندگی جو ہے وہ بسر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس حدیث مبارکہ میں جہاں پر اسلامی اخوت اور اسلامی معاشرے کی تباہی کا ایک بڑا سبب بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ جو شخص کسی جھوٹے اور ناحق معاملے میں اپنی قوم، قبیلے کا ساتھ دیتا ہے تو وہ اپنی قوم کے ساتھ اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں قوم اور نسل یا زبان اور علاقے کی تفریق کے بغیر سچ اور حق کا ساتھ دیں اور جائز کام میں جو ہے وہ ناجائز کام میں جو ہے ہم لوگ کسی کا بھی ساتھ نہ دیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ہمیں جو ہے اس حدیث سے یہی لیسن ملتا ہے کہ بیٹا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی اور نیکی کے کاموں کو جو ہے وہ عام کریں۔ حدیث نمبر 10، یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ اب اس حدیث میں اچھے اخلاقی صفات سے مالا مال شخص کو جو ہے وہ کامل ترین مومن قرار دیا گیا ہے، تو وہ تمام لوگوں کو دعوت عام دی گئی ہے کہ وہ بھی اچھے اخلاق اپنا کر بہترین مومن بن سکیں۔ حسن اخلاق دراصل روزمرہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس اور مخلوق خدا کے ساتھ ایک مسلمان کے مثبت اور شریعت کے اصولوں کے مطابق طرز عمل اور رویے کا نام ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ان سے تعلق جوڑو جو تم سے قطع تعلق کرنے اور اسے عطا کرو جو تمہیں محروم کرے اور تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ اب اچھے حسن اخلاق اپنا کر کامل ترین مومن بننے کے لیے نہ تو مال و دولت کی ضرورت ہے اور نہ اعلیٰ تعلیم کی، نہ اثر و رسوخ کی۔ ہر شخص وہ خواہ امیر ہو یا غریب ہو، حاکم ہو، رایا ہو، استاد ہو، شاگرد ہو، اچھے اخلاق اپنا کر کامل ترین مومن لوگوں کی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حاصل کرتا ہے، اور انسان کی خوبصورتی اس کے اچھے اخلاق میں ہی ہے۔
اب بعثت نبوی کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تشریف آوری کا مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں۔ تو لہٰذا بیٹا ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ حسن اخلاق اپنائیں، تاکہ حسن اخلاق والے لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرا محبوب اور میرے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ تو حسن خلق ایک ایسا ہی عمل ہے کہ جس سے آپس کی نفرتوں کو نہ صرف محبتوں میں بدلا جا سکتا ہے بلکہ دشمنوں کے دلوں میں بھی گھر کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کر کے ہم لوگ جو ہے وہ کامل ترین ایمان والے شخص جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔